اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، محمود اور ایاز کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہی ہوگا کہ محمود ایک بادشاہ تھا اور ایاز اس کا بڑا ہی فرما بردار غلام تھا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمود ایک بادشاہ تھا اور ایاز اس کا بڑا ہی فرما بردار غلام تھا۔ اپنی فرما برداری کی وجہ سے اس نے تھوڑے ہی عرصے میں بادشاہ کے قریب ایک مقام بنا لیا، تو اسے دربار کے دوسرے خدمت گزار غلاموں میں اس کے خلاف پروپیگنڈا پھیل گیا کہ یہ ایک کل کا لڑکا آتے ہی بادشاہ کے اتنے قریب ہو گیا اور ہم ایک عرصے سے بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں۔ ہوتے ہوتے جب یہ باتیں بادشاہ کے کان میں پڑیں تو اس نے ایک دن اپنا دربار سجایا اور اس میں تمام نئے اور پرانے خدمت گزاروں کو بلا لیا اور دربار میں ایک بڑا ہی قیمتی پیالہ جس میں ہیرے جواہرات اور موتی جڑے ہوئے تھے رکھ دیا، اور یہ پیالہ بادشاہ کو بہت ہی مرعوب تھا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے غلام کو آواز دی، فرمایا فلاں غلام کدھر ہے؟ غلام کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کی غلام حاضر ہے، فرمایا ادھر آؤ، وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے پیالے کو اٹھاؤ، اس نے پیالہ اٹھایا اور فرمایا اس کو توڑ دو۔ اس نے پیالے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ غلام عرض کرتا ہے بادشاہ سلامت، یہ پیالہ بڑا قیمتی ہے، لہٰذا اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیتا ہے، فرمایا بڑا اچھا جواب دیا تو نے، اس کو یہاں پر رکھ دو اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ بادشاہ سلامت دوسرے غلام کو آواز دیتا ہے، فرمایا فلاں کدھر ہے؟ وہ غلام بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا ادھر آؤ، غلام فوراً حاضر ہو جاتا ہے، فرمایا اس پیالے کو اٹھاؤ اور توڑ دو۔ وہ غلام بھی پیالے کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت واقعی یہ پیالہ تو بہت قیمتی اور نایاب ہے اور اس میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت اس غلام کا جواب سن کر مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے بڑا اچھا جواب دیا تو نے، اس کو یہاں رکھ دو اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ دوستو، قصہ مختصر، باری باری سب غلاموں کو بلایا گیا۔ سبھی غلام یہ جواب دے رہے ہیں کہ پیالہ بڑا قیمتی ہے، لہٰذا اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ آخر میں باری آتی ہے ایاز کی۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے ایاز کدھر ہے؟ ایاز فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ سلامت غلام حاضر ہے، فرمایا ادھر آؤ، وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے، فرمایا اس پیالے کو اٹھاؤ۔ اس نے پیالے کو اٹھایا، فرمایا اس کو توڑ دو۔ ایاز ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پیالے کو زمین پر دے مارتا ہے، پیالہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پورے دربار میں ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے۔ بادشاہ ایک دم جلال میں آ جاتا ہے، فرمایا تو جانتا نہیں کہ کتنا قیمتی اور نایاب پیالہ ہے اور تو نے اس کو توڑ کر رکھ دیا۔ دوستو، اب ایاز کا جواب سنو۔ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت میرے نزدیک یہ پیالہ نہیں، آپ کا حکم قیمتی ہے، آپ کا حکم ہو جائے تو ایسے لاکھوں کروڑوں پیالے ایک ٹھوکر پر توڑ دوں۔ آپ کے حکم کے سامنے اس پیالے کی اہمیت ہی کیا ہے؟ دوستو، ہاتھ جوڑ کر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ناراض مت ہونا۔ ایاز نے پیالہ توڑ دیا کیونکہ حکم قیمتی ہے۔ ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے کہ میرے امتی نماز پڑھ، اور ہم نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے والے کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ایاز نے پیالہ توڑ دیا کیونکہ حکم قیمتی ہے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے کہ میرے امتی حرام اور رشوت کھانا چھوڑ دے، سود کا کاروبار کرنا چھوڑ دے، اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ایاز نے پیالہ توڑ دیا کیونکہ حکم قیمتی ہے، اور ادھر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے کہ میرے امتی بے حیائی کے کام چھوڑ دے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو حیا نہ کرے جو چاہے سو کرے۔ میرے دوستو، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور یقین کریں مجھے اس وقت اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہارا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، صبح اٹھ کر ورزش کیا کرو، تو خدا کی قسم ہم رات کو الارم لگا کر سوئیں گے اور ہر کسی کو کہتے پھریں گے کہ یار مجھے صبح جلدی اٹھا دینا، میں نے ورزش کرنی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہمارے لیے اتنا آسان ہو گیا
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے تو ہماری صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نمکین کھانا چھوڑ دے کیونکہ تمہیں ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی ہے، تو خدا کی قسم ہم ایسی چیزوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیں گے۔ اگر ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میٹھا کھانا چھوڑ دے تجھے شوگر ہو گئی ہے، تو خدا کی قسم ہم میٹھی چیزوں کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ بوتل بھی ڈائٹ کی پئیں گے چاہے ہمیں پورے بازار میں ہی ڈھونڈنا پڑے۔ ایک ڈاکٹر کی بات تو ہم مان رہے ہیں، لیکن جس لجپال آقا نے ہماری شفاعت کرنی ہے، قبر حشر میں کام آنا ہے، ہم ان کا کوئی حکم نہیں مان رہے۔ دوستو، ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اسلام گھر بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں رکھ کے مل گیا۔ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ 1946 میں جب پاکستان بننے کی تحریک زور پکڑ گئی، قائد اعظم محمد علی جناح ملک کے مختلف شہروں کے ہنگامی دورے کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، لوگوں کو آزادی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس دوران ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے ان کو کچھ دیر آرام کا مشورہ دیا اور وہ کچھ دیر آرام کے لیے ایک پرفضا مقام پر تشریف لے گئے۔ صبح صبح کا وقت ہے، ان کے رفقا ان کے ساتھ ہیں۔ وہ صبح صبح سیر کے لیے نکلتے ہیں تو ایک 9-10 سال کا بچہ ہاتھ میں مسلم لیگ کا پرچم لیے یہ نعرہ لگاتا ہوا ان کے پاس سے گزرتا ہے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اچانک اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرتا ہے اور اس کے سر سے خون نکلتا ہے اور وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ قائد اعظم صاحب اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، بیٹے ابھی تو بڑے جوش سے اور بڑے ولولے سے یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور تھوڑا سا خون نکلا اور تو نے رونا شروع کر دیا۔ آزادی تو قربانی مانگتی ہے۔ دوستو، اس بچے نے جو جواب دیا وہ ہلا کر رکھ دینے والا ہے۔ وہ قائد اعظم صاحب کو جانتا نہیں ہے۔ اس وقت کون سا آج کی طرح کا میڈیا تھا۔ وہ کہتا ہے، بابا جی میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا خون نکل رہا ہے اور مجھے درد ہو رہی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خون پاکستان کی بقا کے لیے کیوں نہیں بہا۔ دوستو، یہ ہوتا ہے جذبہ۔ آج ہمیں دین اسلام کی قدر نہیں ہے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اس کے ایمان کا فرعون کو پتہ چل گیا تو اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے سب سے پہلے دربار سجایا، پھر آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ، پھر اس پر تیل کا کڑاہا رکھا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے کہا کہ اس عورت کو لے آؤ، اور اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک بڑی بچی، ایک دودھ پیتی بچی تھی۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ اختیار کرو، مجھے رب مانے گی تو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے تیرا منہ بھر دوں گا، اور اگر موسیٰ کے رب کو مانے گی تو اس گرم کھولتے ہوئے لاوے میں جانا پڑے گا تجھے، اور سب سے پہلے تیری بچیوں کو اس میں ڈالوں گا۔ اور وہ عورت دل کو ہلا دینے والا جواب دیتی ہے، کہتی ہے، ارے ظالم، کر تجھے جو کرنا ہے، یہ تو 2 ہیں، اگر اور بھی ہوتی تو قربان کر دیتی اسلام کے نام پر۔ اس نے سب سے پہلے بڑی بچی کو اٹھایا اور تیل کے کھولتے ہوئے لاوے میں پھینک دیا، اور وہ بچی ایک دم جل گئی اور ماں پر ایک دم کپ کپی طاری ہو گئی۔ دیکھو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں کی محبت سے دی ہے، فرمایا ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے رحم فرما کر غیب کا پردہ اس کی آنکھوں سے ہٹا دیا، اور اس عورت نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور روح کہہ رہی ہے، اماں صبر کرو، وہ رہی عالی شان جنت سامنے۔ پھر اس نے چھوٹی بچی کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے لاوے میں پھینک دیا۔ وہ بچی بھی ایک دم جل بھن کر کوئلہ ہو گئی اور ماں پر ایک دم کپ کپی طاری ہو گئی۔ دیکھو، چھوٹی بچی تو ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے پھر رحم فرما کر غیب کا پردہ اس کی آنکھوں سے ہٹا دیا، اور اس نے چھوٹی بچی کی روح کو بھی نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی ماں سے کہہ رہی ہے، اماں صبر کرو، وہ رہی عالی شان جنت۔ اس کے بعد اس نے اس عورت کو بھی اس لاوے میں پھینک دیا۔ جب تینوں جل گئیں تو اس نے ان تینوں کی ہڈیوں کو بیت المقدس کے قریب ایک جگہ دفن کر دیا۔ دوستو، 2000 سے زائد سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے جانے لگے تو بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ آسمانوں کی طرف اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی۔ فرمایا، جبرائیل، میں زمین سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ عرض کیا، آقا، فرعون کی باندی کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہی جنتوں کے سودے کر لیے، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد کے ساتھ۔ آج کا وقت ہم سے نہ جان کی قربانی مانگتا ہے اور نہ اولاد کی۔
اگر قربانی مانگتا ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم حرام کھانا اور حرام پینا چھوڑ دیں، رشوت اور سود کا کاروبار اور دوسروں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، بے حیائی کے کام چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں نفس جہاد۔ بھائیو، ایک بزرگ فرماتے ہیں میٹرک کی ایک سند حاصل کرنے کے لیے انسان کو 10 سال ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہیں، جنت کا ٹکٹ آپ کو ایسے ہی نہیں پکڑا دیا جائے گا۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔